یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک نفس پاک ہو گیا اور ایک قلب پاک ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا عمل ہوا؟ نفس کا پاک ہونا ابتدائی درجہ فنا ہے، جس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ایک نیچرل فینومینا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ توحید کو جس غلط طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں، روحانی حقائق انسان سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ جب کوئی طالب حق، اللہ کا متلاشی، روحانی منازل طے کرتا ہے اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب سے گزر کر مقام فنا پر جاتا ہے، تو اس کو مقام وصل عطا ہوتا ہے۔ مقام فنا کیا ہے؟ مقام فنا یہ ہے کہ جیسے یہ عالم ناسوت ہے، اس عالم ناسوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ عالم ناسوت اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے لیے، جنات کے لیے بنایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، ان کو جنت سے، عالم ملکوت سے نکالا، تو سزا کے طور پر جنات کے عالم میں ہم کو رکھا، سزا کے طور پر۔ جیسے میں ابھی سردی کی بات کر رہا تھا، جو لوگ گرم ملکوں میں رہتے ہیں تو ان کا جو جسم ہے وہ گرمی کا عادی ہو جاتا ہے، اور جو ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا جسم وہاں کا جو انوائرمنٹل جو ایفیکٹ ہے اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے عالم ملکوت کا جو انوائرمنٹ ہے وہ فیوریبل ہے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے، آدم صفی اللہ کو، عالم ملکوت میں، جنت عالم ملکوت میں ہے نا، جنت کی مٹی سے جنت میں بنایا، تو ہمارے لیے جو سازگار ماحول ہے، فیوریبل کنڈیشنز جو ہیں، وہ عالم ملکوت کی ہیں، یہاں کی ہے نہیں۔ یہاں ہم کو جو بھیجا تو اس میں سزا کیا تھی؟ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا شاید یہ ہوتی ہے کہ وہاں ڈسکمفرٹ ہوگا۔ جیسے آدمی قید خانے میں جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی آرام تو نہیں ملتا ہے نا، وہاں ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اذیت ناک ماحول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب عالم ناسوت میں بھیجا سزا کے طور پر، تو سزا صرف یہ نہیں تھی کہ یہاں کا ماحول ہمارے لیے ناسازگار ہے، بلکہ سزا یہ تھی اصل میں کہ ہمیں اس ماحول میں بھیجا جہاں ہمارے اندر شیطان کا نمائندہ لطیفہ نفس روز طاقتور ہوگا اور ہماری روحیں سوئی ہوئی ہوں گی۔ تو سزا کیا ہوئی کہ روحیں تو سوئی ہوئی ہیں، شیطان کا جو نمائندہ لطیفہ نفس ہے وہ سانس بھی لیں، کھائیں بھی، بولیں بھی، سنیں بھی، تو نار آئے اور طاقتور ہوتا چلا جائے۔ اب ہم یہاں جب آ گئے، اس کو اب کہیں گے کہ روحوں کے سوئے ہوئے اور نفس کے طاقتور ہوتے ہوئے کسی طریقے سے ہمیں کوئی ایسا مرد قلندر مل جائے کہ جس کی صحبت میں، جس کی نظروں سے ہماری روحیں بیدار ہو جائیں۔ تو اب یہ خاص کرم سے، اب جیسے کہ کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، یہ ایک روایتی بات ہے، یا میں کہوں ہاں بھائی آپ کیسے ہیں، بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا پیسہ ہے، اچھا گھر ہے، اچھی صحت، یہ کرم نہیں ہے۔ کرم کیا ہے؟ کرم یہ ہے کہ آپ اس قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں دشمن آپ کا لطیفہ نفس روزانہ طاقت پکڑ رہا ہے، اور آپ کی روحیں سوئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی عطا پتہ نہیں۔ پھر آپ کے اوپر ملا، مولوی، مذہبی لوگ سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، عمرہ کرو، اسی میں لگا کے رکھیں گے۔ کوئی آپ کا دھیان روحوں کو بیدار کرنے کی طرف نہیں جانے دے گا۔
اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں کہ جب آپ مریں گے تو آپ کا جسم جس سے آپ نے عمرہ کیا تھا، جس سے آپ نے درود پڑھا تھا، جس سے آپ نے ذکر کیا تھا، وہ جسم تو یہیں قبر میں سڑ جائے گا۔ آگے جا کے سوال جواب تو روحوں سے ہوں گے، روحیں تو آپ کی اس دنیا میں سوئی ہوئی تھی، وہ کیا جواب دیں گی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو۔ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ جن کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا، ان کو کہتا ہے کہ وہ دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ دین کی فقہ یہی ہے نا کہ تم کو یہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد آگے روحوں نے جانا ہے، جسم تو یہی مٹی میں مٹی مل جائیں گے نا، آگے تو روح نے جانا ہے نا۔ یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب کوئی لطیفہ نفس کو پاک کر کے، قلب کو پاک کر کے، یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک نفس پاک ہو گیا اور ایک قلب پاک ہو گیا، تو یہاں پر کیا عمل ہوا؟ نفس کا پاک ہونا ابتدائی درجہ فنا ہے، جس کا حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ قرآن مجید میں آیا نا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو بگاڑ لیا وہ نامراد ہوا، برباد ہو گیا۔ اب آپ نے نمازیں تو بہت پڑھ لی، روزے بھی بڑے رکھ لیے، لیکن جو نفس ہے آپ کا، اس میں بغض، عناد، حسد، تکبر سب بھر گیا، پکا شیطان بن گیا وہ۔ اب آپ کو ناز ہے اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے عمرے اور حج پر، اپنی تلاوت پر، ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے نفس کو بگاڑ لیا وہ نامراد ہوگا، وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت پتہ نہیں چلی آپ کو۔ اب آپ نمازوں کے اوپر اچھل رہے ہیں، ٹانگوں پہ کالے نشان بن گئے، تو کہتے جنت کی نشانی ہے۔ یہاں پر محراب بن گئی، تو کہتے یہ تو جنت کی نشانی۔ وہ جنت کی نشانی جسم پر کہاں ہے؟ جس چیز نے ادھر جانا ہے اس کے اوپر نشانی ہونی چاہیے نا۔ وہ جس کے اوپر جنت کی نشانی بنی، یہ تو قبر میں چلا جائے گا نا، ادھر نشان تو کوئی جائے گا ہی نہیں، پھر کیسے پہچانیں گے وہ کہ جنت کی نشانی ہے اس کے پاس؟ جب یہ نفس پاک ہو جاتا ہے، جب یہ قلب صاف ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد پھر آگے کی کہانی ہے۔ آگے کی کہانی کیا ہے؟ پھر جن چیزوں کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے ان سے جان چھوٹ جاتی ہے، نور اس کو جلا دیتا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور کھینچ کے مختصر کروں گا، کیونکہ یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے نا، کہ بالآخر پھر جب انسان سارے لطیفے منور کر لیتا ہے، لطیفہ انا کو دیدار کا علم دے دیتا ہے۔ ابھی لوگ علم کی بات کرتے ہیں نا، ہم نے علم، کیا علم حاصل کیا تم نے بھی؟ ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی، کیا پڑھا ہے اس کے اندر؟ کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز کی حقیقت کہاں پڑھی ہے تو نے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے ان کے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حقیقت سے غافل۔ تو پھر کیا علم پڑھا تم نے؟ علم تو آئے گا نفس پاک ہونے کے بعد، قلب پاک ہونے کے بعد۔ لطیفہ انا کا علم، دیدار کا علم ہے، ملتا ہے اس کو۔ اس کے بعد صرف قلب جاری ہونے سے، نور آنے سے، قلب اللہ اللہ کرے، کلمہ پڑھے، یہ صرف ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ تجھے علم کے لیے بھی چنے۔ پھر جب تجھے علم کے لیے چنے گا نا، پھر تیرے قلب کو علم محبت سکھایا جائے گا۔ کیا سکھایا جائے گا؟ قلب جاری ہونے سے محبت نہیں آتی اللہ کی، بس ایمان کی دلیل ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے مومنوں کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے، بس۔ پھر محبت، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اس بندے کو پھر محبت کا علم اللہ تعالیٰ سکھائے گا، کسی کے ذریعے سکھائے گا نا، خود تو نہیں سیکھو گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے 5000 سال مقام محبت میں رکھا، اور جب حضور کے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا تاکہ محبت سیکھے، تو کس کھیت کی مولی ہے خود بخود اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اللہ نے محبت سکھانے کے لیے 5000 سال مقام محبت میں رکھا، تب ان کے قلب کو محبت آئی، تب وہ محبوب الہی کہلائے نا۔
اور تو ایسے ہی بنا ہوا ہے محبوب الہی. کیسے بن گیا بھائی تو محبوب؟ محبوب تو اس کو کہتے ہیں جس کا قلب مقام محبت میں رکھا جائے، حضور کی سنت پر عمل ہو. اس کی تعلیم ہے ساری. یہ تعلیم مختلف قسم کی تعلیم ہے. جو کہتے ہیں نا شیعہ کہ قرآن کے 30 نہیں 40 پارے ہیں، انہوں نے مولا علی سے کسی طرح یہ بات سن لی لیکن تفصیل نہیں پتا ان کو. آج ان کو پوچھو، شیعہ بھائیوں کو پوچھو کہ وہ 40 پارے ہیں تو 30 تو ہیں، باقی 10 کدھر ہیں؟ تو کہتے ہیں ابو بکر کی بکری کھا گئی. نہیں، ابو بکر کی بکری نہیں کھائی، وہ تو تھے ہی نہیں ظاہر میں. وہ تو 10 پارے باطنی علم تھا جو 5 مرسلین کے سینوں میں تھا. ہر مرسل کے سینے میں 2 پارے تھے. اس کے 2 پارے آدم صفی اللہ، 2 پارے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ. اس طرح یہ 5 2 حصے کر کے 10 پارے بن گئے. ان کے اندر یہ علم ہے، ان کے اندر یہ علم ہے. جب یہ علم سارا سیکھ لیتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کو پھر اپنے مقام وصل پر فائز کرنا چاہتا ہے. جب وہ مقام وصل پر فائز کرتا ہے تو اپنے اندر کی کوئی چیز نکال کے اس بندے کے سینے میں رکھ دیتا ہے. یا جثہ توفیق الہی نکالے گا، یا طفل نوری نکالے گا، یا کوئی نور کا خاص حصہ نکالے گا جو اس کے سینے میں رکھ دے گا. جب رکھ دے گا نا تو پھر حضور نے فرمایا اذا تم الفقر فہو اللہ. جو فقر میں کامل ہو گیا تو پھر وہ اللہ ہی ہو گیا. پھر جب کوئی مقام وصل پر آ جائے اور اللہ اس کے اندر بس جائے تو اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے یہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے یہ تم سے پیار کرتا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے نا تو وہ بندہ اور رب ایک ہو جاتے ہیں. رب کی زبان بندے کی زبان سے مل جاتی ہے. جو بندہ کہے سمجھو رب نے کہا. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کی بات اللہ کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ کلام اللہ کا نکل رہا اللہ کے بندے کی زبان سے ہے، لیکن کلام اللہ کا ہے. اب یہ مقام وصل پر آ گیا. اب تم سوچتے ہو گے کہ یہ اللہ اللہ کہنے سے را ریاض نکلا، اتنی بڑی تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تفصیل کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب ذات رب سے ملی اور وہ دونوں ایک ہو گئے، یہی کام ان کے ناموں کا بھی ہوتا ہے نا. ہاں، یہی کام ان کے ناموں کا بھی ہو. طالب کا نام رب کے نام میں، رب کا نام طالب کے نام میں چلا جاتا ہے. اس لیے غوث پاک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے نام میں اسم اعظم کی تاثیر ہے، میرے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اور بھائی جب غوث پاک کے نام سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، اس میں اسم اعظم کی تاثیر ہے، تو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے بڑی ذات تو کوئی آئی نہیں. ان کے نام کا کیا ہوگا؟ ان کے نام کا پھر یہی ہے کہ تم اللہ اللہ کرو گے دل سے راہ ریاض نکلے گا. تم راہ ریاض کرو گے تو اللہ اللہ نکلے گا، اللہ اللہ کرو گے راہ ریاض نکلے گا. یہ ہو گیا اسم با مسمى. اب تمہارے لیے اس میں کیا راز ہے؟ تمہارے لیے راز یہ ہے کہ جب تو اللہ اللہ کہے اور نکلے تیرے دل سے گوہر گوہر، تو سمجھ جا تیرا ذکر اللہ کی ذات تک پہنچ گیا ہے، اس نے تجھے قبول کر لیا ہے. یہ قسمت والوں کی بات ہے. یہ روحانی جو تعلیم ہے، روحانی جو منزلات ہوتی ہیں، یہ صرف سوچنے اور کہنے کی باتیں نہیں ہیں. ان راستوں سے جو گزرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے. اس میں مشاہدہ ہے، اس میں انسان کا تجربہ ہے. ایک علم ہوتا ہے، آپ نے کوئی چیز پڑھی اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ گئی، یہ تو اطلاع ہے، یہ تعلیم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پانی. اب پانی میرے اندر آ گیا، میرا حصہ بن گیا. جب علم اسی طرح تیرے اندر جائے، تیرا حصہ بن جائے، پھر وہ عرفان ہو گیا.
پھر وہ جو تو نے قرآن حفظ کیا تھا، تراویح کا وقت آیا تو تو پڑھتے پڑھتے بھول گیا، وہ تیرا حصہ نہیں بنانا، وہ تیرے سینے میں ہوتا تو بھولتا کیسے؟ وہ تیرے دماغ میں تھا، دماغ بھول بھی سکتا ہے، سینے میں اگر چلا گیا تو بھلے دماغ بھول جائے، وہ دل کی آواز شروع ہو جائے گی۔ سرکار گوھر شاہی کی یہ تعلیم سب سے پہلے جب اللہ نے قلم کو کہا لکھ تو اس نے رب کی معرفت لکھی، سب سے پہلے اس نے رب کی معرفت لکھی۔ رب کی معرفت جب اس نے لکھی تو رب کی معرفت کا سب سے پہلا نقطہ کیا تھا؟ سب سے پہلا نقطہ تھا عشق۔ وہ عشق لکھا۔ جب عشق لکھا تو یوں سمجھو کہ رب نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کے الگ رکھ دیا۔ یہ جثہ توفیق الہی کیا ہے؟ یہ رب کے وجود کا حصہ ہے نا۔ اگر وہ باہر نکلا تو اس نے اپنا سینہ کاٹا ہوگا نا۔ اب تجھے یہ چاہیے تو بھی اپنا سینہ کاٹ نا، تاکہ اس کے سینے کی کٹی چیز تیرے اندر جائے۔ جنہوں نے کاٹا وہ ایسا کاٹا کہ انہوں نے اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، 40 سال جنگلوں میں گزار دیے۔ ابھی میں دیکھتا ہوں انڈیا میں، پاکستان میں، ہماری گفتگو سننے کے بعد بہت سارے لوگ جن کے اندر نور نہیں اترتا، وہ بیچارے دعوے دار بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کال کے اوتار بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مقام فنا پر پہنچ گیا ہوں۔ اب لٹرلی ان کو تشریف دھونے کی تو تمیز نہیں ہے، کوئی کچھ بن گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے قبضے میں ہیں۔ وہ یار صرف قلب کو بیدار کرنے میں 12 سال کے چلے ہوتے تھے۔ تو 2 ہفتے محفل میں آیا اور کہتا ہے کہ میں مقام فنا پر پہنچ گیا، تجھے پتہ ہی نہیں مقام فنا ہوتا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی سرکار میرے اندر آ گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے والے گمراہ لوگ ہیں۔ TV, the place to connect with God.